बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाजरीन, ये रूस के सदर पुतिन ने दौरा किया था यूएई सऊदी अरब का, और इस दौरे के दौरान उन्होंने अहम मुलाकातें की और ये दौरा उनका कामयाब रहा या नाकाम हुआ, ये आज का हमारा मौजू है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। और इसके अलावा अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। नाजरीन, रूस के सदर मशरक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल, जब इसराइल की जानिब से हमास को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है और तमाम जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, इस जंग का एक फ़ायदा ये हुआ है कि इस जंग में अमेरिका और बरतानिया दोनों बेनकाब हो गए हैं। ये दोनों पहले तो बज़ाहिर छुप छुप कर ये वारदातें कर रहे थे, मगर अब इस जंग के बाद इन दोनों की जो असलियत है वो खुलकर सामने आ गई और दुनिया ये जान चुकी है कि इस जंग में इसराइल को अमेरिका और बरतानिया की बराबर हिमायत हासिल है। यही वजह है कि अमरीकी साख पूरी दुनिया में बिलखसूस और पूरी दुनिया में बिलअमूम और अरब मुल्कों में बिलखसूस बुरी तरह मुतासर हुई है। इसका फ़ायदा रूस के सदर ने उठाया और उन्होंने फौरी तौर पर यूएई और सऊदी अरब का दौरा किया। नाज़रीन, जो लोग इन सूरत हाल पर नज़र रखे हुए थे वो जानते हैं कि रूसी सदर का यूएई में शानदार इस्तकबाल किया गया। उनका ये इस्तकबाल बताता है कि ये यूएई के जो हुक्मरान थे उन्होंने खुले दिल के साथ रूसी सदर को गले लगाया। अब यही इससे बढ़कर इस्तकबाल सऊदी अरब में भी हुआ। अब दोनों मुल्कों में रूसी सदर पुतिन का शानदार इस्तकबाल, अगर हम इस अंदाज को देखें और इससे पहले जो बाइडन ने दौरा किया था उसका मवाजना करें तो उसके मुकाबले में पुतिन का ये जो दौरा है ये इंतहाई कामयाब और शानदार रहा। इसमें हम कह सकते हैं कि जो पजीराई पुतिन को दी गई है वो जो बाइडन को नहीं मिली थी। इस बज़ाहिर जो सूरत हाल थी, इस बॉडी लैंग्वेज जो थी, उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें पुतिन को ज़्यादा पजीराई दी गई अरबों की जानिब से। और इस दौरे में पुतिन का जो मेन एजेंडा था वो भी यही था कि यहाँ से खित्ते से अमेरिका को निकालना है। और इस हवाले से पुतिन ने यूएई के हुक्मरानों को भी कायल कर लिया है और सऊदी अरब के हुक्मरानों को भी इस बात पर आमादा कर लिया है कि सऊदी अरब समेत मशरक़ वस्ता का जो मसाइल हैं, जो परेशानियाँ हैं, जो खित्ते के बड़े बड़े मसाइल हैं, वो अमेरिका की वजह से हैं। पुतिन के इस दौरे से काफ़ी ज़्यादा क्लियरेंस आई है और अरब हुक्मरानों को जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उसके हवाले से भी नाज़रीन पुतिन ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है और तमाम अरबों को जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, बिलख़ुसूस ईरान के हवाले से अरब ममालिक को जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उस पर पुतिन ने इन्हें क्लियर किया है अरब हुक्मरानों को। और उन्होंने ये जो उनका दौरा था ये सिर्फ पुतिन का दौरा नहीं था, बल्कि पुतिन इस दौरे में ईरान, चीन और शुमाली कोरिया, ये 3 मुल्कों का पूरा क्रेडिट लेकर आए हुए थे और वो उनके बिहाफ पर ये दौरा कर रहे थे। पुतिन ने यूएई और सऊदी अरब के हुक्मरानों को ये यकीन दहानी करवाई कि हम खित्ते में अमेरिका को निकालना चाहते हैं और अमेरिका के निकल जाने के बाद ही खित्ते में अमन भी होगा और खुशहाली भी आएगी। इस हवाले से जो सीआईए ने गलत रिपोर्टें देकर अरबों को ईरान से खौफजदा किया हुआ था, इस हवाले से भी पुतिन ने अरबों के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जो सीआईए की बेबुनियाद और बोगस रिपोर्टों पर उन्होंने कायम किए हुए थे उनका अज़ाला किया और उनको यकीन दहानी करवाई कि अगर आप हमारे ब्लॉक में शामिल होते हैं तो आप पर कोई मसला होता है, आप पर कोई हमला होता है, आप पर कोई कुव्वत चढ़ दौड़ती है तो रूस और चीन और ईरान मिलकर अरबों का दिफा करेंगे और इसमें शुमाली कोरिया भी इनके शाना बशाना होगा। इस यकीन दहानी के बाद नाज़रीन अरबों ने रूसी सदर को ग्रीन सिग्नल दिया और ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है खित्ते में कि जहाँ पर अमेरिका के लिए मौजूदा सूरत हाल जो है वो इंतहाई गंभीर हो चुकी है। और एक और इतला जो थी कि ईरान के 3 फ़ौजियों को जो उनके फोर्सेस जो इराक़ में मौजूद हैं वहाँ पर और शाम में जो उनके ठिकाने हैं ईरान की जो फोर्सेस वहाँ पर मौजूद है, मलेशिया इसराइल की जानिब से
ان کے 3 فوجی مارے گئے تھے، جس کے جواب میں امریکی بیس پر حملہ کر کے ایران نے اپنا وہ بدلہ چکا دیا ہے۔ ابھی تک یہ خبر کسی میڈیا میں نہیں آئی، لیکن یہ ہماری اطلاعات کے مطابق ایران نے امریکہ کے 3 فوجی مار دیے ہیں، اور ان کے اس بیس پر بھی کافی نقصان بھی ہوا ہے۔ تو یہ فوری طور پر ایران نے اپنا بدلہ چکایا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پیوٹن کے دورے کے بعد اب ابراہیم رئیسی کے ساتھ بھی پیوٹن کی جو گفتگو ہوئی ہے، اس پر بھی یہی طے پایا ہے کہ ایران کے جو اربوں کو تحفظات تھے، اس پر پیوٹن نے ابراہیم رئیسی کے ساتھ تفصیلی گفتگو کی، اور پہلے سے ہی ابراہیم رئیسی نے یہ کریڈٹ دیا ہوا تھا۔ اس دورے کے دوران پیوٹن ایران بھی جانا چاہتے تھے، اور ان کی خواہش تھی کہ وہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی سے بھی ملاقات کریں، اور انہوں نے ڈاکٹر ابراہیم رئیسی سے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ وہ آیت اللہ سید علی خامنائی سے ملنے کے خواہاں ہیں، جبکہ اس پر انہیں کہا گیا کہ وہ ضرور ان کی ملاقات کروائی جائے گی کسی مناسب موقع پر۔ تو ناظرین، اب جو صورتحال ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ روسی صدر وہ عربوں کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور اب خطے میں ایک بڑی تبدیلی رونما ہونے والی ہے۔ جہاں تک اسرائیل کی بات ہے تو اسرائیل کا اب دی اینڈ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ اس وقت امریکی بلاک کو سپورٹ نہیں کر رہی۔ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ اقوام متحدہ بھی اس روسی اور رشین بلاک روسی اور چینی بلاک کو سپورٹ کر رہی ہے، اور بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ہے ان کی ہمدردیاں اس بلاک کے ساتھ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری نے ٹویٹ کیا، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ اسرائیل جو ہے وہ دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ یہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے پہلی بار کھلے الفاظ میں اس چیز کا اظہار کیا گیا ہے، اور یہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ تو اس سے جہاں امریکہ کو دیش نکالا مل رہا ہے مشرق وسطیٰ سے، وہیں جو ڈالر ہے اس کی بھی چھٹی ہونے والی ہے، اور عربوں نے اس حوالے سے آمادگی ظاہر کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بلاک جب بن جائے گا تو پھر اپنی مشترکہ کرنسی کے حوالے سے بھی بات چیت ہو سکتی ہے، یا ہو سکتا ہے کسی علاقائی کرنسی میں اس بات پر آمادگی ظاہر کر دی جائے کہ تمام ممبر ممالک جو اس بلاک کے ہوں گے وہ اس کرنسی میں لین دین کریں گے، اور اس سے تجارت ہوگی۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ خطے کی کرنسی جو ہے وہ مستحکم ہوگی۔ ناظرین، ایک بات یہاں پہ اور بتاتے چلیں کہ انڈیا بظاہر تو وہ امریکی بلاک میں ہے، لیکن جب وہ اس بلاک کے ثمرات اور اس بلاک کے فوائد دیکھتا ہے تو پھر وہ ادھر بھی رابطے شروع کر دیتا ہے، اور اس نے مودی نے بھی کچھ رابطے کیے ہیں اور کہا ہے کہ وہ اس بلاک میں آنے کے لیے آمادہ ہے، اور وہ امریکی اور اسرائیلی بلاک سے نکلنے کے خواہش مند ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا کو بھی اس بلاک میں شامل کیا جاتا ہے یا نہیں، جبکہ تمام عرب ممالک جو ہیں ان کی نفسیات یہ ہے کہ وہ جس طرح ایک محاورہ ہے کہ جہاں ہاتھی کا پاؤں وہاں سب کا پاؤں، تو جہاں سعودی عرب ہوتا ہے تو باقی عرب ممالک بھی اس کے پیچھے ہی ہوتے ہیں۔ تو جہاں اب سعودی عرب ہوگا باقی پورا عرب خطہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب اگر محمد بن سلمان سعودی عرب کو روس کے ساتھ ملاتے ہیں اور ایک نیا بلاک تشکیل پاتا ہے تو اس بلاک سے، اس خطے سے، اس علاقے سے امریکہ کی مستقل بنیادوں پر چھٹی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ناظرین، اسرائیل کا معاملہ جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے ایران نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے، اور ایران نے ایک نئی فورس کربلا بریگیڈ کے نام سے تیار کی ہے۔ یہ فورس جو ہے وہ اسرائیل کے حوالے سے بالخصوص کام کرے گی، اور پھر اسرائیل کی تباہی کا جو ٹارگٹ ہے، جو ایجنڈا ہے، جو ہدف ہے، وہ اس کربلا بریگیڈ کو دیا جائے گا۔ کربلا بریگیڈ کے حوالے سے کام شروع ہے، اور ان کی جو گروپ بندی ہو رہی ہے اس میں ان کے بھرتیاں جاری ہیں، اور مختلف فورسز سے بھی بندے لے کر اس فورس میں شامل کیے جا رہے ہیں، اور یہ فورس براہ راست اسرائیلی اور امریکی مفادات کو خطے میں نشانہ بنائے گی، اور یہ ایران میں نہیں رہے گی بلکہ ایران سے باہر نکل کر اس پر کام کرے گی۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو خطے کی مزاحمتی قوتیں ہیں جن میں حزب اللہ ہے، انصار اللہ ہے یمن کے، اور حماس ہے، اور ایران، یہ چاروں مل کر اب اس حوالے سے کام کر رہی ہیں، اور ان کا یہ جوائنٹ ایڈونچر ہوگا کہ یہ مل کر خطے سے امریکہ کو نکالیں گے، اور اس حوالے سے مین کردار ایران کا ہوگا، کیونکہ ایران نے جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے موقع پر یہ دعویٰ کیا تھا، یہ اعلان کیا تھا کہ وہ ایک انتقام سخت کی راہ پر چل پڑے ہیں، اور وہ قاسم سلیمانی کا بدلہ اس انداز میں لیں گے کہ وہ امریکہ کو خطے سے نکال باہر کریں گے۔ اور موجودہ جو سینیریو اس وقت بن چکا ہے، اس میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ایسا
واضح ہو چکا ہے کہ اب امریکہ کے یہاں دن تھوڑے ہیں، امریکہ یہاں سے نکلنے پر مجبور ہو جائے گا، اور جیسے ہی امریکہ کے لیے یہ زمین تنگ ہوگی وہ اسی دن اسرائیل کا یہاں سے خاتمہ ہو جائے گا۔ ظاہر ہے ایک ناجائز ریاست کو اور کتنا کوئی برداشت کرے، تو اسرائیل نے جو اپنے پاؤں پھیلائے ہوئے تھے وہ چادر سے بہت زیادہ باہر تھے، اور اس کا نتیجہ یہی ہونا تھا جو اب ہو چکا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اور برطانیہ مل کر ایران، حزب اللہ لبنان، انصار اللہ یمن اور حماس پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے، لیکن ان کا یہ منصوبہ اس وقت ملیا میٹ ہو گیا جب ایک دن پہلے حماس نے اسرائیل پر حملہ کر کے اس کے سارے پلان کو چوپٹ کر دیا۔ یہ ناظرین اب تک کی اپڈیٹس تھیں۔ تصور شہزاد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔